وہ میرا جگری یار تھا، بچپن سے ساتھ کھیلنے والے، ساتھ جینے والے اور ساتھ خواب دیکھنے والے۔ محلے کی تنگ گلیوں میں کچے گھروں کے بیچ دوستی کا ایک ایسا رشتہ بندھا تھا کہ لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے۔ وہ میرا ہمراز بھی تھا اور میرا بھائی بھی۔ میں جب بھی کسی مشکل میں پھنستا، وہ آگے بڑھ کر میرے لیے ڈھال بن جاتا۔ میری شادی کے بعد بھی اس نے وہی پرانا ساتھ قائم رکھا۔ میرے لیے خوشی کی بات یہی تھی کہ وہ میرے گھر کے لوگوں سے بھی اپنائیت سے پیش آتا۔ جب کبھی میں دفتر میں دیر تک پھنسا رہتا، وہ میرا سامان لے آتا، سبزی خرید دیتا اور اکثر میرے گھر والوں کے لیے بھی چھوٹے موٹے کام کر دیتا۔ میری بیوی کو بھی یہ بات اچھی لگتی کہ میرا دوست میرا سہارا ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سہارا ایک دن میری زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں بدل جائے گا۔ میری بیوی نہایت سادہ، شرمیلی اور حیادار عورت تھی۔ اس کے مزاج میں نرمی اور لہجے میں مٹھاس تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اپنے میکے سے دور میرے ساتھ زندگی گزارنے میں خوش تھی۔ مجھے اکثر لگتا کہ شاید وہ بہت زیادہ بولتی نہیں، مگر اس کی خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی کشش تھی۔ جب میرا دوست آتا اور سبزی تھماتا تو وہ شکریہ کے الفاظ ادا کر کے اندر چلی جاتی، لیکن میں نے کئی بار محسوس کیا کہ میرے دوست کی نظریں شکریہ سننے کے بعد بھی دیر تک دروازے پر جمی رہتی۔ وہ کبھی چپکے سے مسکراتا اور کبھی رک کر ایسے سوال پوچھتا جو غیر ضروری ہوتے، مگر اس وقت میں نے اسے محض دوستی کا کھرا پن سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میری نوکری ڈیمانڈنگ تھی۔ صبح سے شام تک آفس میں جکڑا رہتا، کبھی اوور ٹائم، کبھی دور دراز کے دورے۔ ان غیر موجودگیوں میں میرا دوست زیادہ آنے لگا۔ وہ سامان خریدنے کے بہانے آتا، پھر کبھی پانی مانگ لیتا، کبھی چائے۔ بیوی موسمیت سے خدمت کر دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ میرا قریبی دوست ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ معمولی معمولی باتوں کو بھی زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ جیسے ایک دن اس نے بتایا کہ فلاں سبزی آج کل مہنگی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی کہا بھابھی کو یہ سبزی تو بہت پسند ہوگی نا۔ اس لمحے میں چونک گیا کہ اسے کیسے معلوم کہ میری بیوی کو کون سی سبزی پسند ہے، مگر پھر دل نے کہا یار ہے، اتنے دنوں سے آ رہا ہے، سب کچھ دیکھ لیتا ہوگا۔ ایک دن میں جلدی گھر آیا، دروازے پر پہنچا تو اندر سے ہلکی ہنسی کی آواز آئی۔ میں دبے پاؤں اندر گیا۔ کچن میں میری بیوی ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی اور سامنے کرسی پر میرا دوست بیٹھا تھا۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے، بس عام باتیں تھیں، لیکن بیوی کا چہرہ مسکرا رہا تھا اور میرا دوست اس مسکراہٹ کو دیکھ کر جیسے پل پل جی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مجھے اس لمحے پہلی بار دل کے اندر ایک کانٹا چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس واقعے کے بعد میں زیادہ محتاط ہو گیا۔ میں نے بیوی کو کبھی نہ بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، مگر دوست کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ وقت کے ساتھ اس کی باتوں میں چھپی لذت اور نظریں صاف ظاہر کرنے لگیں کہ وہ میرے گھر کو صرف دوست کا گھر سمجھ کر نہیں آ رہا۔ ایک دن میں نے اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، یار تو بہت زیادہ آنے لگا ہے، گھر کے لوگ بھی سوچیں گے، تھوڑا کم آیا کر۔ وہ ہنس دیا اور بولا، نہیں بھائی، تیرا خیال رکھنے آتا ہوں، بھابھی کو اکیلا چھوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ سن کر میرے اندر آگ سی بھڑک اٹھی، مگر میں نے غصہ پی لیا۔ میری بیوی کو اس سب کا اندازہ تک نہ تھا۔ وہ ہر بار اس کی مدد کو سادہ دل سے قبول کر لیتی، کبھی سبزی رکھوا لیتی، کبھی چائے پیش کر دیتی، اور کبھی بس ایک مسکراہٹ دے دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی مسکراہٹ میرے دوست کے دل میں آگ لگا رہی ہے۔ میں کئی بار سوچتا کہ بیوی کو بتاؤں، مگر اس کی معصوم آنکھیں دیکھ کر خاموش رہ جاتا۔ میں اسے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل ڈالا۔ میں اچانک دوپہر کو گھر آ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو بیوی کچن میں مصروف تھی اور میرا دوست کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے پکارا، بھابھی ذرا ایک بات کہنی تھی۔ بیوی نے پوچھا، جی؟ وہ رکا، پھر دھیرے سے بولا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی مسکراہٹ دن کو اجال دیتی ہے، کاش کاش میں کبھی آپ کو اپنا کہہ سکتا۔ میرے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ یہ وہ جملہ تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بیوی لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئی، پھر سخت لہجے میں بولی،
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر کے دوست ہیں، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، برائے مہربانی دوبارہ ایسا نہ کہنا۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون بھی ملا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ سکون اس بات کا کہ میری بیوی پاکیزہ اور وفادار ہے، آنسو اس بات کے کہ میرا دوست، میرا بھائی میرے اعتماد کو رون چکا ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا، وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں وہ طوفان تھا جو برسنے کو تیار تھا۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، دوستی کے رشتے کو رسوا کیوں کیا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نظریں جھکا کر وہ باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی میرے گھر نہیں آیا۔ میں نے بھی اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا سوچ سکتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، قصور تیرا نہیں، اس کی نیت کا تھا، اور آج مجھے یقین ہے کہ تو ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لمحے میں نے جانا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت بیوی کا بھروسہ اور اس کی وفاداری ہے۔ دوست بدل سکتے ہیں، مگر محبت اگر سچی ہو تو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ دوست محلے میں رہتا رہا، مگر ہمارے بیچ کبھی بات نہ ہوئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم بچپن کے دوست تھے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ دوستی اس دن مر گئی تھی جب اس نے میری بیوی پر نظر ڈالی تھی۔ میری بیوی آج بھی میری زندگی کی روشنی ہے، اور ہر بار جب وہ ہنستی ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ ہنسی صرف میری امانت ہے۔